چنانچہ اس بیان کی دلیل کہ بھئی یہ کیا ضرورت ہے کہ زمین و آسمان کی پیدائش کو بیان کیا جائے اور اسی طریقے سے تمام مخلوق کی پیدائش کو بیان کیا جائے، انسان کی پیدائش کو بیان کیا ضرورت ہے؟ دوستو یہ سوال اور یہ اعتراض سیدھا حدیث پاک کے اوپر ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں، چنانچہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری، مسند احمد اور مسلم شریف کے حوالے سے روایت بیان کی ہیں۔ حضرت ابو زید انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو فجر کی نماز پڑھائی اور فجر کی نماز پڑھ کر آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے کائنات کی پیدائش کا سرو حصہ بیان کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ آپ بیان کرتے رہے ظہر کا وقت ہو گیا۔ پھر ظہر کے بعد آپ نے بیان کرنا شروع کیا یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا۔ دوستو صحابہ ہماری طرح تو نہیں تھے کہ 5-10 منٹ زیادہ ہو جائے تو اکتا جائے، اونچے نیچے ہو جائے، نہیں، دھیان اور توجہ سے سنتے تھے۔ اور کیوں نہ سنتے کہ امت کے رہنما اور امت کے جو ہے نجوم ہدایت وہی بننے والے تھے۔ پھر اس کے بعد عصر کے بعد آپ نے بیان کرنا شروع کیا تو مغرب تک بیان کیا، مغرب کے بعد بھی آپ نے بیان کرنا شروع کیا تو عشاء تک، اور عشاء کے بعد بھی دیر تک آپ بیان کرتے رہے، جس کے اندر آپ نے یہی بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کون سی چیز کو پیدا کیا، اور اس کے بعد جو ہے زمین و آسمان کے درمیان کی چیزیں، اور یہ کتنی مدت تک، اور اللہ کی مخلوقات میں بہت سے مخلوق کتنی بڑی ہیں اس کو بھی بیان کیا۔ حضرت آدم کی پیدائش سے لے کر قیامت تک آنے والے انسان کے حالات کو بیان کیا، پیش آنے والے حالات کو بھی بیان کیا، جو پیش آ چکے تھے اگلی قوموں میں اس کو بھی بیان کیا، یہاں تک کہ قیامت تک بیان کیا، اور قیامت کے بعد بھی جنت میں جانے والے جا چکے ہوں گے اور جہنم میں جانے والے جہنم میں جا چکے ہوں گے، وہاں تک کے حالات کو آپ نے بیان فرمایا۔ معلوم ہوا کہ تاریخ عالم کو دہرانا یہ سنت نبوی میں داخل ہے، حدیث پاک کے ثابت ہے، اور اس کے اندر بڑی عبرت کی باتیں ہیں، اور عبادت کا لب لباب اور عبادت کا جو مغز ہے اس کا خلاصہ ہے وہ اسی سے حاصل ہوتا ہے۔ اگلے لوگوں کے عبادتوں میں ہم سنتے ہیں کہ جب نماز پڑھتے تھے، رکعت باندھتے تھے، ان کو کوئی چیز کی خبر نہیں ہوتی تھی، یہاں تک کہ بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ نماز کے دوران میں تیر لگتے تھے تب بھی ان کو پتہ نہیں چلتا تھا، ہمیں تو مچھر کا بھی اور بکھی کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی معرفت کائنات کے اندر غور و فکر کرنے کی وجہ سے جو حاصل ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے عبادت میں جو لطف اور مزہ آتا ہے وہ بغیر اس کے نہیں آ سکتا ہے۔ اس لیے دوستو بہت ہی دھیان کے ساتھ توجہ سے کیا، یہ میں نہیں کہتا کہ تمام باتیں یاد رہے گی، لیکن خلاصے کے طور پر جو باتیں ہوگی وہ تو انشاءاللہ یاد رہے گی، اور اس کی وجہ سے جو فائدہ ہوگا، عبادتوں میں مزہ آئے گا، اللہ کی پہچان ہوگی، اللہ کی عظمت آئے گی، اللہ کا خوف آئے گا، تو گناہوں کو چھوڑنا بھی آسان ہوگا۔ اسے کہ گناہ اس لیے ہوتے ہیں کہ اللہ کی عظمت اور اس کی بڑائی دل میں نہیں ہوتی ہے، اس کی طاقت اور قوت کا انداز ہمیں نہیں ہے کہ اللہ کی طاقت کتنی بڑی چیز ہے۔